بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 797 اور 798 آپ کی خدمت میں نے پڑھی تھی۔ پہلے والی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح آپ نے پڑھی ہے کوشش کرتا ہوں کہ بہت اس سے مشابہ نماز پڑھوں، اور پھر فرمایا کہ آپ ظہر کی دوسری رکعت میں، عشاء میں اور صبح کی نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، اور اس میں مومنوں کے لیے دعائے خیر کرتے اور کفار پر لعنت کرتے تھے۔ اور 798 نمبر جو حدیث ہے اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب اور فجر میں قنوت پڑھی جاتی تھی۔ اس کے اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے پڑھی جاتی تھی اور پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ نے قبیلہ رغل اور زکوان کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی، آپ نے ان کے خلاف دعا فرمائی ہے، لیکن یہ 1 مہینے تک سلسلہ چلا اور اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ترک ثابت ہے، جس سے کہ اگر آپ صحیح مسلم اٹھا کے پڑھیں گے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بیان کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ دعائے قنوت پڑھی پھر اس کو ترک کر دیا۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صرف وطر میں ایسا ہوا ہے کہ سرکار نے لگاتار دعائے قنوت پڑھی ہے، باقی جتنی عام نمازوں میں کچھ اگر کہیں منقول ہے بھی تو یہ سلسلہ ترک ہو گیا تھا۔ شروع میں سرکار نے پڑھی ہے یعنی 1 مہینے تک، اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس پر تھوڑے سے دیکھیں آثار میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ آثار اثر کی جمع ہے اور صحابہ کرام کے قول فعل وغیرہ کے اوپر اثر کا لفظ کہا جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل وغیرہ پہ بولا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں صحابہ کرام کے کچھ معمولات ذکر کیے گئے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق بہت ہی مستند کتاب ہے، اس میں حضرت اسود بن یزید اور عمر بن میمون نے بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے دعائے قنوت نہ پڑھی۔ دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے 4992، اور علقمہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ کتاب یہی ہے، حدیث نمبر 4963 ہے۔ اور نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فجر کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔ کتاب یہی ہے، حدیث نمبر ہے 4966۔ تو ان آثار سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلے کو بالکل جاری نہیں رکھا ہے۔ اب یہ تینوں بڑے جلیل القدر مجتہد صحابہ میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق، آپ کے صاحبزادے حضرت ابن عمر، اور پھر حضرت ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے جلیل القدر مجتہد صحابی ہیں۔ تو ان سب کا اس کو ترک کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ پہلے ضرور سرکار نے پڑھی تھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اب احناف کے نزدیک یہی ہے کہ ہم وطر کی تیسری رکعت میں تو پڑھیں گے، باقی کسی بھی رکعت میں یا کسی بھی نماز میں یہ نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 799 اس میں حضرت رفاعہ بن رافع بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو ایک شخص نے آپ کے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں سرکار تو آپ مڑے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات کون پڑھ رہا تھا، یعنی اس نے تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھے، سرکار تک آواز پہنچ گئی تو اس نے عرض کیا رسول اللہ میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کی طرف سبقت کر رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو پہلے لکھتا ہے۔
یعنی جیسے تمہارے منہ سے یہ کلمات نکلے ہیں 30 فرشتوں کو میں نے ملاحظہ کیا کہ وہ تیزی سے اپنے اپنے قلمدان لے کر تمہاری طرف بڑھ رہے تھے اور لکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ہم ان کو لکھ لیں، جیسے جیسے زبان سے نکل رہے تھے ویسے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑے ہی مبارک اور متبرک کلمات ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کو نماز میں پڑھا جائے، اگر یاد رہے آپ کو تو پھر ویسے اس کی کبھی کبھار تسبیح پڑھ لے، بہت اس کا ثواب ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس شخص نے یوں عرض کی کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، یعنی اسی کے لیے تمام خوبیاں ہیں، بہت زیادہ خوبیاں، طیباً ایسی خوبیاں جو صاف ہیں، بابرکت ہیں، پاکیزہ ہیں، مبارکاً فیہ، ایسی حمد کہ جس میں برکت دی گئی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر یہ یاد رہے، ویسے تو اب یاد نہیں رہتا، لیکن اگر آپ نے کوئی ریکارڈ وغیرہ کیا ہو تو اس کو آپ کوشش کریں کہ پڑھ لیا کریں، بہت ہی بہترین یہ دعا ہے۔ اور اس سے حدیث سے ظاہر ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم عام انسانوں کی طرح نہیں دیکھتے تھے، ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے ایک ایسا پردہ کیا ہوا ہے کہ ہم دنیاوی مادی ظاہری اشیاء کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن روحانی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، اور جو مطلب ایسی چیزیں ہیں جو اگرچہ دنیاوی لحاظ سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہری اعتبار سے ہیں لیکن پھر بھی اپنی باریکی کی وجہ سے نظر نہیں آتی، جیسے بیکٹیریاز وغیرہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب روحانی مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ سے کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے۔ اور یہ فرشتوں کا وجود جو ہے یہ امور غیبیہ سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہم ابھی نہیں دیکھ سکتے، یہ غیب ہم پر منکشف ہوگا جب ہمارا انتقال ہونے لگے گا، جب موت کی غشی طاری ہوگی تو پھر سارے پردے ہٹ جائیں گے، پھر ہم ایک ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے جن میں انبیاء علیہم السلام سر فہرست ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور فرشتوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ اسی طرح ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے مت چلا کرو، صحابہ سے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے مت چلا کرو، آگے آگے چلا کرو، اس لیے کہ میرے پیچھے وہ مخلوق چلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے وہ صرف مطلب انسانوں پر نہیں ہے، سرکار کے تو تابع اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ کیا ہے۔ جس نے سرکار کی عظمت کو پہچان لیا، اس کو گہرائی سے دیکھا، وہی روحانی ترقیاں کرے گا، اور جس نے صرف سرکار کے ظاہر کو دیکھا اور آپ کے ظاہری جسمانی ساخت اور آپ کے اعضاء اور آپ کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر معاذ اپنے اوپر قیاس کر کے اپنے جیسا تصور کر لیا، وہ کبھی بھی سرکار کی مکمل برکات اور فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ذرا گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سرکار کی کوئی فضیلت و کمال ذکر کیا جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہی فضیلت ہے، اللہ کا ہی کمال ہے۔ تو یہ مطلب بعض اوقات ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، خصوصاً مطلب سطحی علم رکھنے والوں کے سامنے آ جاتی ہے یہ، اور وہ غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ سرکار کی اتنی تعریف نہ کی جائے، اللہ کی تعریف کریں۔ بالکل اللہ کی بھی تعریف ہونی چاہیے، اللہ کی حمد ہونی چاہیے، اللہ کی ثنا ہونی چاہیے اور بہت ہونی چاہیے، لیکن یہ سوچئے کہ اگر ہم سرکار کی تعریف کریں جو دائرہ شریعت میں رہ کر ہو، اللہ کی اجازت سے ہو، تو یہ حقیقتاً سرکار کی تعریف نہیں، یہ تو خالق کی تعریف ہے۔ بلا تمثیل ایک میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ایک پکچر لگی ہو، کسی نے ایک ہاتھ سے تصویر بنائی ہو اور کوئی اسے دیکھ کر کہے ہو بڑی بری تصویر ہے، تو آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ مصور خوش ہوگا یا رنجیدہ ہوگا؟ لازم بات ہے رنجیدہ ہوگا، حالانکہ اس نے تو تصویر کو برا کہا ہے، لیکن چونکہ بنانے والا وہ ہے اس لیے اس کو رنجیدگی ہوگی کہ اصل میں تصویر کی برائی بیان نہیں کی گئی، اس کی گئی۔ اس کے برعکس اگر آپ یوں کہیں کہ کیا شاہکار ہے، کیا زبردست تصویر ہے، تو حقیقتاً یہ آپ اس تصویر کی تعریف نہیں کر رہے ہو، تو مصور کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کمال کے پہلو تلاش کیے جائیں اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا جائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس لیے کہ ظاہری تو اتنے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں، لیکن ذرا بھی آپ باریکی میں چلے جائیں تو اس قدر فضیلتیں سامنے آتی ہیں، اس قدر برکات اور فضائل اور کمالات سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو جتنے بھی آپ جمع کر لیجئے وہ سب اصل میں اللہ کی تعریف ہے،
وہ رسول کی دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی تو نہیں ہے، وہ تو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، عطائی ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ ایک بھی نعمت اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، سرکار کے پاس از خود ہے، تو اس نعمت کو گویا کہ ہم نے قدیم مان لیا ہے، کیونکہ جب وہ عطائی نہیں ہے تو ذاتی ہوئی، اور ذاتی ہوتی وہ ہے جو قدیم ہوتی ہمیشہ سے ہے، تو یہ کفر و شرک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز جو اللہ کے نبی کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی بھی تعریفی پہلو ہم نکالیں گے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی پہلو ہیں، اس لیے ان پہ بڑا غور کرنا چاہیے، اور سرکار کی جتنی عظمت ہم محسوس کر سکیں، جان سکیں، اور اس پر اس کی معرفت حاصل کر سکیں، وہ ہم پر آشکار ہو سکے، اس کے لیے ضرور محنت کریں، اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے، پہلے باب دیکھیں، باب الاطمانینتی حین یرفع رأسہ من الرکوع، یعنی رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان سے کھڑے ہونے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 800، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان تھے۔ صفت سے مراد طریقہ، کہ کیسے سرکار پڑھتے تھے۔ آپ نماز پڑھتے تھے، پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ حتیٰ کہ ہم کہتے شاید آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمان اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں، جس کو عملی تعلیم اور تبلیغ کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جب رکوع سے آپ کھڑے ہوئے تو بہت لمبا آپ نے قومہ فرمایا، اس کو قومہ کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہو کر، اور یہ اشارہ ہے اصل میں دوام ہے کہ رکوع سے کھڑے، بلکہ یہ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنے قومے کو طویل کیا کہ اس میں دعائیں آپ پڑھتے رہے، تو آپ کا قومہ طویل ہو گیا۔ تو یوں اس ایک حدیث سے کوئی استدلال نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی سرکار رکوع سے سر اٹھاتے تھے اتنا ہی لمبا قومہ ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مختلف سرکار کے انداز رہے ہیں، فرائض میں علیحدہ، سنن میں، نوافل میں علیحدہ۔ تو یہ ایک کسی سرکار کی کوئی جو عمل مبارکہ ہے اس کی ایک جھلک دکھائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہمیشہ سرکار کرتے تھے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بارہا عرض کیا کہ کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کبھی بھی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی صحیح مسئلہ جو پرفیکٹ ہو، بلکہ پہلے اس موضوع سے متعلق تمام حدیثیں سامنے رکھی جائیں گی اور پھر ایک مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ عوام ابھی یہ حدیث کسی کے سامنے بیان کر دیں کہ جی حضرت ثابت فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع سرکار کی نماز کی طرح نماز پڑھ کر دکھائی، رکوع سے کھڑے ہوئے اتنا لمبا قومہ کیا کہ ہم سمجھے کہ شاید یہ بھول ہی گئے سجدے میں جانا، تو بس دیکھا اتنا لمبا کرنا چاہیے اور آپ لوگ چھوٹا سا کر کے چلے جاتے ہیں سجدے میں۔ تو یہ وہی بیچارہ عام سا آدمی یہ معاملہ کرے گا جس نے اور حدیثیں پڑھی نہیں ہوں گی، ایک آدھ حدیث پڑھ کر وہ سمجھا کہ مفتی اعظم پاکستان بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شعبہ علماء کے ہی سپرد کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ براہ راست اس طرح حدیثیں پڑھ کر نتیجہ اخذ نہ کرے، ہاں شرح ساتھ میں پڑھ لے تو پھر صحیح ہے۔ آگے اگلی حدیث ہے 801 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجود، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور دو سجدوں کے درمیان، ان سب کا وقت برابر برابر ہوتا تھا، یعنی جتنی دیر رکوع میں اتنی دیر قومے میں، پھر جتنی دیر سجدے میں اتنی دیر دو سجدوں کے درمیان، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بیٹھتے تھے۔ تو یہ ایک دیکھیں ایک الگ حدیث پاک ہے کہ اس میں بالکل توازن تھا، اور اکثر سرکار کا یہ ہوتا تھا کہ آپ رکوع فرماتے اور اس میں 3 یا 5 بار تسبیحات پڑھتے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر ربنا ولک الحمد، اور پھر ایک آدھ کوئی اور دعا اگر آپ نے پڑھی تو رکوع کے برابر ہو جاتی تھی۔ یہی سجدے میں معاملہ ہوتا تھا، اس لیے کوشش حتی الامکان ہماری بھی ہونی چاہیے کہ تھوڑا برابر برابر کریں تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا۔ حدیث نمبر ہے 802، حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ دکھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی، اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا،
چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جم کر قیام کیا، یعنی بڑا یوں جم کے سے مراد کوئی ہل جل نہیں رہے، بالکل اسٹریٹ کھڑے رہے۔ پھر رکوع کیا، پھر جم کر رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا، یعنی سکون آ گیا پورا بدن میں۔ یہ نہیں کہ اٹھے اور فوراً اندر سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں، سیدھے کھڑے ہوئے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کو اس بوڑھے ابو برید کی طرح نماز پڑھائی۔ اس سے انہوں نے حضرت عمر بن سلمہ کی طرف اشارہ کیا۔ جب انہوں نے دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے۔ یعنی یہ اب طریقہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے، اپنی آخری عمر مبارکہ میں ایسا کیا تھا کہ سرکار سجدے سے دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تھے پہلے تھوڑا سا، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ احناف یہی کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں کمزوری کی وجہ سے تھا کہ میرے آقا نے ایک سجدہ کیا، پھر بیٹھے ہوئے دوسرا سجدہ کیا، پھر بیٹھ گئے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ لیکن سنت جو تواتر سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ سرکار دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر ڈائریکٹ وہاں سے پہلے پیشانی اٹھاتے، پھر ناک، پھر اپنے دونوں دستے مبارکہ اٹھا کے گھٹنوں پہ رکھتے اور پھر پنجوں کے بل سرکار کھڑے ہوتے تھے، گویا کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ یعنی اکثر ایسا ہے اور بعض جگہ ایسا ہے، تو ہم اس کو محمول کرتے ہیں نقاہت وغیرہ کے مسئلے پر کہ کمزوری اور نقاہت تھی، اس وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دیگر جو تابعین وغیرہ تھے انہیں نمازیں پڑھ کر سکھاتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ صحابہ جو اس وقت قریب نہیں تھے وہ کچھ سیکھنا چاہتے تھے تو یہ جلیل القدر جو قریبی صحابی تھے یہ نمازیں پڑھ کر دکھایا کرتے تھے۔ تو اگر کسی نیک عمل سے کسی کی تعلیم مقصود ہو، کسی کو سکھانا مقصود ہو، لیکن اصل مقصد اللہ کی رضا ہی ہو، تو پھر یہ ریاکاری میں شمار نہیں ہوتا۔ حالانکہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں ایک طریقے سے، لیکن حقیقتاً یہ ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی بلکہ مخلوق کی رضا یا ان سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ ریاکاری بنتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر انسان عمل کر رہا ہو لیکن مخلوق کو ساتھ ساتھ سکھانے کا ارادہ ہو، ان سے کوئی تعریفی جملے سننا، ان کی محافل میں کوئی مرکزی جگہ حاصل کرنا، یا ان کی تعجب خیز نگاہوں کو اپنی طرف محسوس کر کے حفظ نفس حاصل کرنا، اور اسی طرح ان کے دلوں کے تسخیر کے مسخر ہو جائیں، اس طرح کے کوئی مقاصد ملحوظ نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ سجدے کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا۔ اس کے تحت یہ حدیث پاک 803 نمبر لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو ابھی چونکہ ٹائم کم ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس حدیث کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔